ذائقہ ہوگا وہ ظاہر دنیا کی کسی بھی چیز سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہوئے کچھ لینے کے لیے، اور پھر آپ پیچھے ہو گئے، تو یہ کیا ہوا تھا، ایسا کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، اور جنت کے پھل میرے سامنے پیش کیے گئے، اور میں آگے بڑھا ان پھلوں میں سے ایک خوشے کو لینے کے لیے، لیکن وہ پھر مجھ سے پیچھے کر لیا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میں وہ خوشہ لے لیتا اور یہ دنیا میں وہ خوشہ جنت کا آ جاتا تو تم لوگ اس خوشے کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا باقی ہے۔ ایک خوشہ جنت کا ایسا ہے کہ ساری جو دنیا کی ایک خوشہ جنت کا ایسا ہے کہ انسان کھاتا رہے جب تک دنیا ہے، وہ کھاتا رہے گا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور پانی کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ تو ایک قسم کا ہمارے سامنے ہی ہے۔ اگر ہم زمزم کے پانی کی اگزامپل لیں تو جو زمزم کا جو پانی ہے وہ کئی ہزار سال پہلے نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور اس وقت سے لے کے آج تک کئی ہزار سال گزر گئے، اس چشمے سے وہ پانی نکل رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ اس کو پی رہی ہے، اور آج تک وہ پانی خشک نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ کوئی پھل ایسا بنا دے کہ جس کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہو یا ایسا ہو کہ جس کو دنیا والے دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہیں۔ تو بہرحال جنت کی کھجور اور جنت کے خوشے کے بارے میں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو ایک کیا چیز ہے کہ جب وہ جنتی اس کو دیکھیں گے تو ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے یہ دنیا میں پہلے کھایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جنت میں ہی مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کینو کھانے جاتے ہیں یا لینے جاتے ہیں تو کینو کوئی ایک قسم کے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک سے مختلف پھل آتے ہیں۔ اورنجز کی اگزامپل لیں تو ایجپٹ کا جو اورنج ہے وہ مختلف ہے، پاکستان کا جو اورنج ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جو جارڈن سے آتا ہے، جو لبنان سے آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک ہی جگہ کے اوپر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 6-8 قسم کے مختلف کینو پڑے ہوتے ہیں، اورنجز پڑے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی شکل، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا سائز، ہر ایک کا ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی کیا ہوگا کہ جب جنتیوں کے پاس ایک پھل لایا جائے گا تو وہ پھل کھائیں گے، تو کھانے کے بعد ایک خادم آئے گا، وہ دوبارہ ایک پھل لے کر آئے گا۔ تو جب وہ پھل ان کے پاس لے کر آئے گا تو اس کو دیکھ کے ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے پہلے یہ کھایا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے، لیکن وہ خادم ان سے کہے گا نہیں، یہ آپ ٹرائی کریں، جو پہلے کھایا تھا یہ اس سے مختلف ہے۔ تو جب جنتی کھائیں گے تو کھانے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ پہلے والے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو کوئی زوال نہیں ہے، ہر نعمت دوسری نعمت سے بہتر لگے گی۔ تو جنت کے پھل جب کھائیں گے تو انہیں یہ لگے گا کہ ہم نے ایسے پھل تو پہلے کھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان جنتیوں کے لیے جنت میں نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، ان کے لیے بیویاں بھی ہوں گی جو پاکیزہ ہیں، ازواج مطہرہ۔ یہاں پر اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ ذکر نہیں کیا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی، اور زوج کا جو لفظ ہے یہاں پہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ زوج کا جو لفظ ہے وہ سپاؤز کے لیے آتا ہے، تو جب ہم زوج کہتے ہیں تو خامند کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے اور بیوی کے لیے خامند زوج ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ سپاؤز کے اس میں آتا ہے۔ تو جس طریقے سے مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی، اسی طریقے سے جو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ہیں ان کو جنت میں ویسے مرد ملیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف یہ نہیں ذکر کیا کہ وہاں پہ جنتیوں کو عورتیں ملیں گی، بلکہ پاکیزہ عورتیں ملیں گی۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اگر عورت ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ چاہے ہم جتنا مرضی آئیڈیلائز کر لیں، چاہے ہم جتنا مرضی اپنی امیجنیشن میں ایک آئیڈیل عورت کا ایک نقشہ بنائیں
کہ اس کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب ضرور ہوتا ہے۔ اگر عورت دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اور انسان کے بھی دیکھ کے جو ہے میری آنکھیں دنگ رہ گئی، بہت ہی خوبصورت ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو۔ دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اخلاق کی اچھی نہیں ہے، جو ہی منہ کھولتی ہے تو سارے لوگ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ ہی جو ہے یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ میں اس کے شر کے اس میں آ جاؤں۔ جو ہی منہ کھولتی ہے تو سب لوگ اپنی عزت بچاتے پھرتے ہیں کہ اس کے سامنے نہیں آنا کہ میری بےزتی نہ ہو جائے۔ تو ہے خوبصورت لیکن اخلاق کی اچھی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خوبصورت بھی ہو، اخلاق کی بھی اچھی ہو، لیکن کردار کی اچھی نہیں ہو، یہ عیب ہو گیا۔ کبھی ایک کی طرف مائل، کبھی دوسرے کی طرف مائل، یہ بھی ایک عورت میں عیب ہے، یا مرد کا بھی اوبیسلی عیب ہے یہ، لیکن یہاں چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی عورت دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں آ جائیں، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، کردار بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، جو بھی چیزیں آپ ایک اچھی عورت کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ساری کی ساری ایک عورت میں آ جائیں، تو پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب 70-80 سال کی عمر کو پہنچے گی تو یہ ساری خوبصورتی کیا ختم ہو جائے گی، یہ دائمی نہیں ہے، کچھ عرصے کی ہے۔ انسان کب تک اس خوبصورتی کو انجوائے کرے گا؟ ایک نہ ایک دن تو آ کے وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت میں جو عورت ہے وہ کیا ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، پاکیزہ بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ دنیا کی عورت اور جنت کی عورت میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے کپڑے کے باہر کے حصے کو اندر کے حصے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی جو کپڑے کا باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ نیٹ ہوتا ہے، وہ اچھا سلائی ہوا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین کے ڈریسز اگر دیکھے جائیں تو شادیوں میں جو بڑے زبردست ڈریس تیار کروائے جاتے ہیں، بڑا کام کروایا جاتا ہے، تو جو ساری خوبصورتی ہوتی ہے وہ ڈریس کے باہر ہوتی ہے، لیکن جو ڈریس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے اس میں صرف دھاگے ہوتے ہیں، اس میں صرف جو ہے وہ سٹچز ہوتے ہیں۔ تو کبھی ایسا کوئی کہے کہ بھئی جو آپ نے اتنا مہنگا کپڑا سلوایا ہے تو شادی میں آپ نے اس کو الٹا پہن کے جانا ہے، باہر کا حصہ اندر اور اندر کا حصہ باہر، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، حالانکہ قیمت تو اتنی ہی ہے، اتنی ہی قیمت ہے۔ اگر 50,000 کا سلوایا ہے تو وہ 50,000 کا ہی پہنیں گے، تو 50,000 کا ہی، لیکن جو باہر کا حصہ ہے اصل خوبصورتی اس پہ ہے، اندر والے حصے پہ تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر یہی فضیلت حاصل ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت پر یہ فضیلت حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، دوسری چیز وہ روزے رکھتی ہیں، اور تیسری چیز وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ 3 خصوصیات کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت کو جنت کی عورت پر یا جنت کی حور پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ خاص قسم کی عورتیں ہیں جن کو جنت کی حور کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتی ہیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چاہے یہ دنیا کی عورتیں جو اطاعت والی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، چاہے ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں ہو، چاہے قد کوئی بہت اچھا نہیں ہو، چاہے رنگ کوئی بہت گورا نہیں ہو، چاہے بال کوئی بہت اچھے نہیں ہو، چاہے خاندان کوئی بہت اچھا نہیں ہو، چاہے مالدار نہیں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ 3 خصوصیات دنیا کی عورت میں ہیں تو وہ جنت کی عورت پہ اس کو فضیلت حاصل ہے اور وہ جنت کی عورت سے افضل ہے۔ تو یہ خصوصیت ہر مسلمان عورت حاصل کر سکتی ہے جو اپنے اندر یہ کریکٹرسٹکس ڈیولپ کر لے، جو یہ خصوصیات اپنے اندر لے آئے کہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے۔ جو اللہ کی اطاعت والی زندگی نہیں گزار رہی تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ یہ خصوصیت نہیں ہے۔
اور اس کے لیے یہ فضیلت بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور کا، جنت کی جو عورت ہوگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جنت کی جو عورت ہے اگر وہ دنیا کی طرف صرف جھانک لے تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ وہ عورت، جنت کی جو عورت ہے، وہ دنیا میں آئے نہیں، صرف جھانک لے تو جھانکنے کی وجہ سے جو روشنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کا نور اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس کی خوشبو سے ساری کی ساری فضا جو ہے وہ معطر ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو پرفیوم وہاں پہ یوز کرے گی وہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں جو خوشبو عطا فرمائے گا جنت کی عورتوں کو، وہ ایسی ہے کہ اس کے صرف جھانکنے کی وجہ سے جو خوشبو ہوگی وہ پوری دنیا کی فضا کو معطر کر دے گی۔ دنیا میں جتنا مرضی اچھا پرفیوم لگا لیں، ویسے بھی جو عورتوں کا معاملہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو خوشبو ہے وہ ایسی خوشبو پسند کی گئی کہ جو بہت تیز نہیں ہو، ہلکی ہونی چاہیے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ایسی خوشبو عطا کریں گے کہ اس خوشبو کی وجہ سے اگر وہ جھانک بھی لے دنیا کی طرف تو پوری کی پوری فضا جو معطر ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کی عورت کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو خوشبو ہے، یہ جو مقام ہے جنت کی عورت کو ملے گا۔ اب جنت میں ظاہر ہے کون عورتیں جائیں گی؟ جو اللہ کی فرما بردار ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے اللہ کی مانی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قانون کے حساب سے، ظاہر ہے یہ ایک قانون دیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک کو جنت میں داخل کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ برابر نہیں ہیں۔ تو ایمان والے اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ برابر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ نے قانون دیا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ یہاں پہ تو صرف چند کا تذکرہ ہے، بہت سی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور اسی حال میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی تمام نعمتیں ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔